پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈی مارش جاری۔ حکومت پاکستان کا برطانیہ کی سرزمین سے دی جانے والی دھمکیوں کا سخت نوٹس۔ ڈی مارش میں برطانوی شہر بریڈفورڈ میں پاکستانی کاؤنسلیٹ کے سامنے احتجاج پر ڈی مارش جاری کیا گیا۔ سیاسی جماعت کے آفیشل اکاؤنٹ کو برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے 23 دسمبر کو اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی گئی۔ خاتون نے اشتعال انگیز گفتگو کے دوران کہا، کوئی بھی فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کر دے گا۔ حکومت نے زور دیا کہ برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ امید کرتے ہیں برطانیہ ایسے شر پسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ برٹش ہائی کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے، برطانیہ میں پولیس اور پروسیکیوٹرز حکومت سے آزاد کام کرتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں متعلقہ مواد برطانیہ پولیس کو فراہم کریں۔ پولیس فراہم کردہ شواہد کا جائزہ لے گی۔ مواد قانون کی خلاف ورزی کرے تو ممکنہ طور پر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی۔ پی ٹی آئی کے مین پیج سے بھی بریڈفورڈ احتجاج کو ری ٹویٹ کیا گیا۔ برطانیہ سے کہا ہے کم از کم شٹ اپ کال دے۔ پی ٹی آئی کا کلچر ہے، یہ سب کو دھمکیاں اور گالیاں دیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا امت مسلمہ کے لیے بہت اہم کردار ہے۔ ایسی شخصیت کو اس قسم کے کلپ سے ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، اپوزیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا کی مذاکراتی عمل میں شامل ہونے کا خیر مقدم کریں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بظاہر مذاکرات کی پیشکش قبول کی ہے۔ باضابطہ آگاہ کیا جائے گا تو اس پر وزیر اعظم اپنی پارٹی سے مشورہ اور رد عمل دیں گے۔ بانی نے کہہ دیا تھا، ہم حکومت سے انگیج نہیں کریں گے، مذاکرات جانے اور تحریک تحفظ پاکستان جانے۔ حکومتی لوگوں کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھنے کو تیار نہیں، مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے مجوزہ مذاکرات پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بانی کا 4 تاریخ اور باقی ٹویٹس میرے لیے فائنل ریفرنس ہیں۔ بانی نے کہہ دیا کوئی مذاکرات نہیں ہونے تو نہیں ہونے۔ بریڈفورڈ مظاہرے پر شیخ وقاص بولے، مظاہرے میں شریک خاتون کو نہیں جانتا، وہ پی ٹی آئی کی کوئی عہدیدار نہیں، پی ٹی آئی کا اس قسم کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اشتعال انگیزی سیاسی اختلاف نہیں، برطانیہ کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کر دیا، چاہتے ہیں برطانیہ ایکشن لے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا رد عمل۔ بلال اظہر کیانی نے کہا، پی ٹی آئی احتجاج کی آڑ میں اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، یہ ملک میں انتشار پھیلاتی اور ریاست پر حملے کرتی ہے، امید ہے برطانیہ ایکشن لے گا۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا، ملک اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، منظم مہم چلائی جاتی ہے، یہ لوگ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا پاکستان میں فقید المثال استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید داسم منیر نے اماراتی صدر کا خیر مقدم کیا۔ مہمان کے اعزاز میں ایئرپورٹ پر استقبالیہ تقریب ہوئی، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مسلح افواج کے چاق شعبند دستے نے گارڈ آف آنر دیا۔ فیلڈ مارشل کے سیلیوٹ پر یو اے ای صدر کے جوابی سیلیوٹ نے مضبوط برادرانہ رشتے کی عکاسی کی۔ اماراتی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ معاشی تعاون، توانائی، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، آئی ٹی اور عوامی رابطے مضبوط بنانے پر بات ہوئی۔ 2 طرفہ تجارت بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ حکومتی اعلامیے میں کہا گیا، شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے دورے سے اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملے گی۔ ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید داسم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت کابینہ ارکان موجود تھے۔ میرے بھائی شیخ محمد بن زائد ال نہیان، آپ کے دورے سے نئے سال کی خوشیوں میں اضافہ ہوا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमाराती सदर के दौरे पर बयान। एक्स पर पैगाम में लिखा, शेख मोहम्मद बिन जायद को खुशामदीद कहना बाइसे मुसर्रत था। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ खुशगवार और तामीरी बातचीत हुई। दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं, अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान को यूएई के साथ देरीना बिरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान की क़यादत में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। यूएई के सदर का पाकिस्तानी फजाओं में भी खैर मकदम। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान के तैयारे को हिसार में लिया, सलामी पेश की। सदर यूएई के दौरे के मौके पर इस्लामाबाद की सड़कों को दोनों मुल्कों के परचमों, खैर मकदमी बैनरों और तस्वीरों से सजाया गया था। सदर यूएई के दौरे पाकिस्तान पर खुसूसी नगमा भी जारी कर दिया गया। नगमे में दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना दोस्ती और अवामी सतह पर मोहब्बत व एहतराम की अक्कासी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। यूएई के काबिल एहतराम सदर का पहला सरकारी दौरा बाइसे फख्र है। लकी मरवत में फितना खवारिज के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। पुलिस ने 6 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। खारजियों के हमले में एक पुलिस एहलकार और एक शहरी शहीद, 18 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 पुलिस एहलकार, 5 बच्चे और खातून शामिल। 6 की हालत तशवीशनाक। ऑपरेशन में बनू और लकी मरवत पुलिस ने हिस्सा लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरवत में फितना खवारिज के हमले की मजम्मत। कहा, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके खवारिज के मजमूम अजाइम नाकाम बनाए। केपी पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जुर्रत और शुजाअत की तारीख रकम की है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कोहलू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। रियासत ने बलूचिस्तान में कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी नहीं अपनाई। झूठे बयानिए फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर रियासत है। तकसीम का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 18वीं बरसी आज मनाई जाएगी। मुल्क भर से पीपी रहनुमा और जाले गढ़ी खुदा बख्श पहुंच रहे हैं। मेयर सखर की क़यादत में काफिला बरसी में शिरकत के लिए पैदल रवा दवा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी गढ़ी खुदा बख्श पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमने मीसाक़े जमहूरियत की बात की। शहबाज शरीफ ने मीसाक़े मईशत की बात की। तहरीक इंतशार ने कहा कि हम साथ नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो खिताब में मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी आज होगा। सुहेल आफरीदी बत्तियां देखें, खाना खाएं, घर जाएं, फितना फसाद की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का वजीर आला केपी की लाहौर आमद पर बयान। कहा, सुहेल आफरीदी यूरोप देखने लाहौर आए हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात। डिप्टी स्पीकर ने कहा, वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी को पंजाब का मेहमान करार दिया है। वजीर आला केपी को पंजाब असम्बली आने की इजाजत दी गई। भगौड़े पाकिस्तानी इदारों को निशाना बना रहे हैं। बरतानिया में इंतशार दहशतगर्दी का पैगाम दिया गया, जो काबिल अफसोस है। पीटीआई ने इंतशार फैलाने की सोच में कई हदें पार की हैं। पीपी रहनुमा शाजिया मरी की सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के इदारों को खुल्लम खुला धमकी दी गई, जिसकी मुजम्मत करते हैं। कौमी मुज़ाकराती कमेटी का पीटीआई से 2 टोक मुजम्मत का मुतालबा। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीटीआई बरतानिया के जुलूस में फील्ड मार्शल से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयान कबूल नहीं। पीटीआई मुकर्ररीन के इंतखाब का तरीक़ाकार बनाए। हसास हालात में गैर संजीदा तर्ज अमल तबाहकुन हो सकता है। पीटीआई की पाकिस्तान में क़यादत भी बयान की खुलकर मुजम्मत करे।
پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 10 مئی کو بھارت کو دھول چٹائی، رافیل طیاروں کو گرا کر ان کا غرور خاک میں ملایا۔ دنیا کے اخبار اور میگزین آج بھی پاکستان کے عسکری قیادت اور خارجہ پالیسی کا برملا اعتراف کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو مسلح فوج اور فیلڈ مارشل پر فخر ہونا چاہیے۔ یہی نوجوان آگے چل کر پاک فوج میں اپنا مقام بنائیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا آج پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے اور مودی مایوس ہو کر اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ لاڑکانہ میں جدید 600 بیڈز کا اسپتال بیسمنٹ اور 6 منزلوں پر مشتمل ہوگا۔ اسپتال 2 مرحلوں میں تعمیر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اجلاس میں گفتگو، کہا فنڈز کا مسئلہ نہیں، اسپتال 2 سال کے اندر 3 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہوگا۔ کچے اور پکے کے ڈاکو مل کر سندھ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی میں ڈمپر لوگوں کو کچل دیتے ہیں، گٹر میں لوگ گر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پر قبضے ہو رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پر 5,000 سے 25,000 روپے تک چالان کیے جا رہے ہیں۔ سڑکیں اور ٹرانسپورٹ نہ دو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں بدترین کارکردگی ہے، اس کے خلاف جد و جہد جاری رکھیں گے۔ پنجاب میں جرائم میں نمایاں کمی، سی سی ڈی کی اعداد و شمار کے مطابق قتل کے کیسز میں 43، ڈکیتی کے واقعات میں 72% کی کمی دیکھی گئی، راہزنی میں 66%، گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں 92%، موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات میں 63% اور گاڑی چوری کی وارداتوں میں 71% کی کمی ہوئی۔ اے ایس پی شہر بانو نقوی نے غلط آپریشن کرنے پر پولیس اسٹیشن بلایا اور مریضہ کو رقم واپس کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ لاہور کے ڈاکٹر علی زین العابدین کا الزام، دعویٰ کیا آنکھ کا آپریشن کرانے والی مریضہ پہلے ہی 4 لاکھ روپے لے چکی تھی، جبکہ آپریشن صرف 1.5 لاکھ روپے میں کیا تھا۔ اس کے باوجود شہر بانو نقوی نے رقم دوبارہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا۔ ڈاکٹر کا الزام ہے مریضہ پولیس کی زور زبردستی سے اب تک 7.5 لاکھ روپے لے چکی ہے۔ اے ایس پی شہر بانو نے ڈاکٹر کے ہراساں کرنے کے الزامات کی تردید کر دی، کہا ڈاکٹر علی زین میرے دفتر ایک بار آئے تھے تو میں نے انہیں مریضہ سے معاملات طے کرنے کا کہا تھا۔ عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا روز کراچی آرٹس کونسل ادب کے روایتی رنگوں، کتابوں اور فکری نشستوں کی خوشبو سے مہکتا رہا۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر نشست میں وسعت اللہ خان، وسیم بادامی اور دیگر نے ڈیجیٹل دور اور مین سٹریم میڈیا کا تقابلی جائزہ پیش کیا۔ ٹی وی کا سفر کے عنوان سے نشست میں شوبز اسٹارز نے ڈراموں اور فلموں کے ادوار پر مکالمہ کیا۔ بشریٰ انصاری نے اپنی گفتگو کے ساتھ نغمات سنا کر مداحوں کو محظوظ کیا۔ دن کا اختتام مشاعرے پر ہوا۔ سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر۔ پاکستان میں سونا 500 روپے مہنگا، 1 تولہ 4,73,362 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 240 روپے اضافے سے 7,945 روپے کی ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بلندی کا نیا ریکارڈ، کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس میں 1570 پوائنٹس کا اضافہ، 1,72,400 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں آج 28 ارب روپے کے 34 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے۔ ٹرائی سیریز کے لیے قومی انڈر 19 ٹیم نے کمر کس لی۔ افغانستان کے خلاف میچ سے پہلے کھلاڑیوں کی ٹریننگ، ہرارے میں کوچوں کی نگرانی میں بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ کپتان فرحان یوسف کہتے ہیں ایشیا کپ جیت کر ٹیم کا مورال بلند ہوا، سیریز سے ورلڈ کپ کے لیے بہترین کمبینیشن تیار کریں گے۔ اور اے ایف سی چیمپئنز لیگ میں رونالڈو کی ٹیم کی فتوحات کی ڈبل ہیٹرک، الزورا کے خلاف گولوں کی برسات کر دی، النصر نے 5-1 سے عبرتناک شکست دی، کنگزلے نے 2 بار گیند جال میں پہنچائی۔